معزز خواتین و حضرات، کل اتفاق سے فیس بک پہ سرفنگ کرتے ہوئے میری نظر ڈاکٹر صاحب کی وال پہ جشن ڈاکٹر سعادت سعید کے بینر پر پڑی تو یقین جانیے بے حد مسرت ہوئی۔ ڈاکٹر سعادت سعید ہمارے ہاں نابغہ روزگار شخصیت ہے۔ انہوں نے جس قدر طویل اردو ادب کی دنیا میں کام کیا ہے وہ بلا شبہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر سعادت سعید کو میں بہت زیادہ عرصے سے نہیں جانتا۔ اس کی وجہ صرف یہی رہی ہے کہ میں خود یہاں لاہور میں نہیں رہا اور 2013 کے بعد میں یہاں پہ مستقل قیام کے لیے باہر سے واپس آیا، جب تو بیشتر وقت میرا لاہور سے باہر ہی رہا، کچھ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ تو خیر جب میں واپس آیا تو پھر ڈاکٹر سعید صاحب سے میرے چونکہ سلام دعا تھی پہلے سے اور ان کی شناسائی بھی ان کے ساتھ اس لحاظ سے اردو ادب کے ریفرنس سے تھی، تو ان سے بڑے رابطے ہوئے۔ اور پھر انجمن ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے تو بالکل میرے بہت میں ان کے قریب آیا، وہ میرے قریب آئے اور ہم اکثر شامیں انارکلی میں گزارتے رہے۔ خیر یہ تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بڑی شاندار شخصیت ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ عالمی ادب پہ ان کی گہری نظر ہے، اردو ادب پہ ان کی گہری نظر ہے، اور شاعر ہونے کے حوالے سے نہیں خالی بلکہ لاہور جی یونیورسٹی کے پروفیسر ہونے کے حوالے سے جو ایک خود بہت کامیاب اور مستند اور مانی ہوئی یونیورسٹیوں میں پاکستان کی جس میں شمار ہوتا ہے اس میں وہ رہے۔ اچھا، ان کی شاعری سے کچھ میرا بہت زیادہ وہ نہیں تھا، میں خود بھی چونکہ فکشن کی دنیا سے زیادہ قریب تھا ہوں، تو مجھے شاعری بہرحال ذوق، شاعری کا ذوق اپنی جگہ پہ، لیکن شاعری کی بہت زیادہ طرف توجہ نہ رہی۔ لیکن اتفاق سے جب انہوں نے مجھے اپنے 2 مجموعے چند برس پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین کا کوئی اجلاس تھا، اس میں انہوں نے مجھے بھی ایک مضمون پڑھنا تھا اور ڈاکٹر صاحب سے وہاں میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے چپکے سے 2 کتابیں تھما دی۔ یہ وہ 2 کتابیں تھیں، ایک الحان اور ایک منہرن، جو دونوں شاعری کے ریفرنس سے دونوں مجموعے تھے۔ منہرن بہت اور اتفاق سے میں نے پھر ان دونوں کتابوں پہ تبصرے بھی کیے اور جو ڈاکٹر صاحب جو شائع بھی ہوئے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت پسند بھی کیے۔ سعادت سعید کے منظوم کلام میں مجھے فطرت اپنے وجود کے امکان کو روشن کرتی نظر آتی ہے۔ میں نے دیکھا ان کے شعور کی آنکھ میں ابن آدم کی وحشت کا خوف بھی رقصہ ہے، اور انہوں نے روح کے زخموں کو سر اور لحن سے مندمل کرنے کی کوشش کی، اور جو اس کا اظہار انہوں نے الحان میں کیا۔ اس مجموعے کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو محسوس ہوگا کوئی دلکشا نغمہ، گیت، حقیقی مسرتوں میں ڈوبی ہوئی آواز، کسی آدرش کے زیر اثر بنائی گئی جنت، ایسے احساسات کا سامنا ہوتا ہے کہ جہاں سب کچھ موجود ہے لیکن سب معدوم ہے۔ ہجر و فراق، ناسودگی، تلخی حیات، بے اعتباری جیسی کیفیات روح کے گاؤ کو اتنا گہرا کر دیتی ہیں ان کی شاعری میں کہ خود فراموشی بھی در آتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعادت سعید کی فکری اساس میں یہ منظرنامے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔
مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی واقعتاً کسی شراب یا روحانی طلسم قدم میں رکھ کر نہیں دیکھی جا سکتی، غالباً انہیں کچھ سہاروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حقیقت کا فریب اتنا ہی جذب ہوتا ہے جب وہ کسی سمت دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے میرا خیال کہ سعادت سعید اس تھکا دینے والی چکا چوند حقیقت میں اپنی پوری تازگی اور بشاشت اور کسی حد تک لہجے کے کھردرے پن کو بھی ساتھ لے کے بڑھتے ہیں۔ خیر میں یہاں پہ ان کی نظمیں نہیں پڑھ پاؤں گا، طویل ہو جائے گا یہ پیغام، اور باقی دوستوں کا بھی میرا خیال ہے کہ وہ ہے رائٹ کہ وہ اس پہ بات کریں۔ میں اسی طرح مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے کہ سعادت سعید جس طرح اپنی شاعری اور باطنی خلا کے حوالوں سے اپنی شاعری کرتے ہیں، وہ انسان کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں زندہ رہنے والے مختلف اعمال کے ان انسانوں کی بات کرتے ہیں جس پہ اجارہ دار طبقہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ لا یعنی صورتحال ہے کہ انسان زندہ رہنے کا انتخاب کرتا ہے لیکن موت اس کا مقدر بنتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو زندہ رہنے یا موت کو قبول کرنے کے علاوہ تیسرا راستہ نظر تو نہیں آتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کا جو پیغام ہے، جو وہ آزادی اور امکانات کی اقلیم بھی دریافت کرتا ہے، اور اس پہ سعادت سعید کی بہت ساری نظمیں بھی ہیں۔ مجھے اب سچی بات ہے کہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن میں چونکہ پڑھ چکا ہوں، اور مجھے شاید ایک نظم کا تھا گنبد بے در، اس کا شاید عنوان تھا، وہ کوئی ایسی نظم تھی جس میں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انقلابی دانشوروں کو اس بات سے مکمل آگاہی ہوتی ہے کہ فرد کی داخلی زندگی کو نظر انداز کرتے معروضی اور خارجی دنیا میں تبدیلی کا پرچم بلند کرنا کس قدر مکان کی طرز کا انقلاب ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انقلابی تبدیلی خارجی ماحول سے معاشرے میں رونما ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس عمل میں فرد کی داخلی زندگی کو کلی طور پہ نظر انداز کر دیا جائے۔ بہرحال مجھے سعادت سعید کی نہ صرف نظمیں، ان کے مضامین، تنقید پہ بے تحاشا انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے ان کی انگلش کی تصانیف بھی پڑھی ہیں، چونکہ انگلش میرا پہلا دلچسپی کا میدان رہا ہے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ سعادت سعید کی انگریزی کی اور وہ بلا شبہ وہ ادب کا بہترین حصہ ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ سعادت سعید صاحب کی خدمت میں اردو ادب کی اس قدر طویل خدمت پر ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی روایت بھی رہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بہت سارے ادیب اور شاعروں کو تو بہت آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، لیکن زندگی میں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت ہم کتراتے ہیں۔ لیکن سعادت سعید ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی زندگی میں ان امکانات کو جس کی زندگی روشن کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی میں اردو ادب کی جو وہ خدمت کر پائے ہیں، اور پھر خاص طور پہ لیفٹ کی تحریک میں جو ان کا وہ ایک رول رہا ہے، بڑا زندہ اور متحرک رول رہا ہے، اس کے لیے وہ خراج تحسین اور بے تحاشا داد کے مستحق ہے۔ خدا انہیں سلامت رکھے اور ہمارے درمیان موجود رہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔